اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک کے واقعے کا تیسرا حصہ میں بیان کر رہی ہوں، جو کہ کفار کی ایذائیں کا واقعہ۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کو سن کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کسی نے مجنوں کہا اور پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا۔ غرض کہ جو کچھ ان لوگوں سے ہو سکتا تھا، کوئی وقی کا فرید گزارش نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کی تلاوت کرتے تو وہ ٹھٹھا کرتے، شور و غل کرتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہ کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو سناتے تو یہ کہہ کر اس کو روک کر دیتے کہ یہ تو اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم تم پر اس وقت ایمان لا سکتے ہیں جب تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کرو، یا تمہارے ہی پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہر بہہ رہی ہو، یا تم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا کہ تمہارا خیال ہے، یا ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو لے آؤ، تمہارا ہی کوئی سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جاؤ، تمہارے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نازل ہو جائے جس کو ہم پڑھ لیں۔ کفار کی ان لغویات کا جواب قرآن نے دو لفظوں میں اس طرح دے دیا: قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ آپ کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ، میں تو صرف ایک انسان ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ آپ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، مداری نہیں ہوں کہ تمہاری حسب منشا کرتب دکھاتا پھروں۔ جب آپ قیامت کا تذکرہ فرماتے اور کہتے کہ دنیاوی زندگی کے بعد بھی تم اٹھائے جاؤ گے اور ایک دوسرے نئی زندگی ملے گی جس میں انسانی اعمال کا احتساب ہوگا، اور کفار آپ کا استہزاء کرتے اور کہتے بھلا ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن میں اس طرح دیا ہے: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو جو اللہ نے ان کو بنایا؟ بھلا جس خدا نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ کوئی نمونہ نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی وقت و پریشانی ہے؟ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے کچھ طبع لوگ نے آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ تمنع کیا اور کہا اللہ کو کوئی اور آدمی منصب نبوت کا اہل نہیں ملا تھا۔ طائف مکہ کی بڑی بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی کا انتخاب کیا جاتا، اللہ نے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم ہی لوگوں کو دنیاوی زندگی میں اسباب حیات تقسیم کرتے ہیں اور بعض کو بعض پر فوقیت بخشتے ہیں۔
امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو آپ کو لعن کرتا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَكَ وَمَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ طعنہ زن و عیب جو کے لیے ہلاکت ہے جس نے مال کو سمیٹا اور گن گن کر رکھا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے، اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ایک روند دینے والی چیز میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا پتا رون دینے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ جس کی تمازت دلوں تک پہنچتی ہے۔ ازواج مطہرات آپ نے کل کل 13 نکاح فرمائے۔ آپ کے ازواج کے اسما گرامی یہ ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خولید، حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق، حضرت سودہ بنت زمیہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت زریہ بنت الحارث، حضرت صفیہ بنت حی بن خطاب، حضرت میمونہ بنت الحارث، حضرت زینب آخر العز کر دو بیویوں سے آپ نے نکاح فرمایا، لیکن ان سے شب زفاف کی نوبت نہ آئی، پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ وہ وقت وفات آپ کی 9 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو تمام مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایمان والوں کو نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ ہے اور آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ آفتاب نبوت کا غروب۔ اب عرب کا ذرہ ذرہ نور اسلام سے روشن ہو چکا تھا، جو قوم خدا سے سب سے زیادہ بیگانہ تھی، اب سب سے زیادہ وہ خدا شناس ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی صحبت نے ان کو بت پرستی سے موڑ کر خدا پرستی پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ جب پیغمبر نا ذمہ داریوں کی پورا کر چکے تو اب رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ فرمان الہی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اپنے رب کی حمد و بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، وہ بڑا مہربان ہے۔ کہ اپنے رب کی اس آیت کریمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر آخرت کی تیاری میں مشغول ہونے کی ہدایت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو حضرت ابوبکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اور وہ اپنی فراست ایمانی سے آیت کو مفہوم کو بھانپ گئے تھے۔ چنانچہ شاید علالت کے بعد سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 کو دوشنبہ کے دن
63 साल 63 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में हज़रत आयशा के हिजरा में रफ़ीक आला से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बेहतरीन अमानत हिजरा आयशा में ही सुप्रद खाक कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पा जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया और फरमाया कि जो मोहम्मद की परस्तिश करता था तो मोहम्मद तो मर गए, और जो रब मोहम्मद की इबादत करता था वो जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसके बाद आयत तिलावत फरमाई, वो फमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन कब्लिही रसूलु अफ़ाइन मता ओ कुतिलन कलबतुम अला अकाबीकुम वमन यनकलिब अला अकिबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद एक रसूल हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके, तो क्या अगर वो मर गए या कत्ल कर दिए गए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को सवाब देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबी का खबीरिल खल्की कुल्लिहिम। ये तीसरा पार्ट मेरा ख़त्म हो चुका है और इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए, अगले बयान के लिए मैं आपको वीडियो देती रहूँगी, दिखाती रहूँगी और सुनाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।